حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ ابو یزید البسطامی اور تیفور ابو یزید بسطامی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اصل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان بسطامی اور کنیت ابو یزید ہے۔ ایران کے صوبے بسطام میں آپ پیدا ہوئے۔ بسطامی آپ کے نام کے ساتھ اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے۔ آباء و اجداد مجوسی تھے جو بعد میں اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ بسطام ایک بڑا قریہ ہے جو نیشا پور کے رستے میں واقع۔ آپ کے دادا کے 3 بیٹے تھے، آدم، تیفور جو با یزید کے والد ہیں، اور علی۔ یہ سارے بڑے ہی زاہد اور عبادت گزار تھے۔ معروف ترین مسلم صوفیاء کرام میں سے ایک تصوف میں ابو یزید کے استاد ابو علی سندھی نامی ایک صوفی آپ تھے اور جو عربی نہیں جانتے تھے۔ بعض دنیا ترک کر دی اور 12 سال تک جنگلوں میں ریاضت کی۔ تصوف میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کو علم باطن میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روحانیت سے تربیت ہے، جبکہ آپ کی پیدائش امام کی وفات کے بعد کی ہے۔ ان کے معتقدین کو تیفوریہ اور بسطامیہ کہا جاتا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے متعلق فرمایا، با یزید ہمارے درمیان اس طرح ہے جس طرح ملائکہ میں حضرت جبریل، اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ با یزید بسطامی کا قول، اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگزشتہ رہیں، جب کہیں جا کر آپ کو ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پہ ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ امام مناوی فرماتے ہیں، ابو یزید بسطامی عارفین کے اماموں کے بھی امام تھے اور محققین صوفیاء کرام کے مشائخ کے شیخ تھے۔ تمہارے لیے ان کے 12 میں جناب خانی کا یہ قول ہی کافی ہے کہ آپ انہیں سلطان العارفین کہا کرتے تھے، اور ابن عربی نے انہیں ابو یزید اکبر کہا کرتے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ آپ اپنے زمانے کے قطب غوث تھے۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میرے پورے عالم کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ جب با یزید نماز پڑھتے تو ان کے سینے کی ہڈیوں سے آواز نکلتی تھی، جن کو لوگ سن کر خدا کی محبت اور شریعت کی تعلیم کی وجہ سے با یزید نے موت کے وقت یہ کہا، الہی ما ذکرت الا، یعنی خدایا میں نے تجھ کو یاد نہ کیا سوائے غفلت کی، اور میں نے تیری خدمت سوائے نقصان کی نہیں کی۔ آپ نے 15 شعبان 231 ہجری بسطام میں انتقال کیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا وصال 261 میں ہوا۔ کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی، چند اقوال مختلف لوگوں کی زبانی تصوف کی کتابوں میں موجود ہیں۔